لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وحريصنا وعزيزنا وكريمنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سارے سنگی مل کے خوشوں کو دروشی پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے قائد کی عظمت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام حمد و صلات کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کے تمام نوری افراد جو اس پاک بزم میں موجود ہیں تشریف فرمائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت جلوہ فرما ہے خصوصی طور پر امیر المجاہدین حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ محمد انس حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم القدسیہ ومتعنا اللہ تعالیٰ بطول حیاتہ اور سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان پیر طریقت قادم شریعت حضور قبلہ قاضی محمود آوان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ دیگر علماء ائمہ خطبہ آج آپ حضرات حاجی محمد رفیق صاحب مرحوم ان کی روح پاک کو اصال ثواب کرنے کے لیے عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کر کے یہاں پر آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کتابات آپ ابھی قیادت کے سماعت فرمائیں گے صرف اتنی بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مشن دے کر گئے ہیں ہمیں اس کے ساتھ 24 گھنٹے اخلاص کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ چلنا ہے اور وہ مشن یہ ہے کہ استاد صاحب فرماتے تھے کہ حضور دے نال نے واہ پیار کرنا آج بعض طبقے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کام کریں گے جو صحابہ نے کیا تو صحابہ نے تو پھر حضور سے انواع پیار کیا اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں جن میں سے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں
حالت نماز میں جس طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا صحابہ نے کہ جہاں پر انہوں نے اپنی یادگار نہ چھوڑی ہو، اور انہوں نے بے مثال داستان رقم کی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ محبت کی اور وفا کی۔ حالت نماز میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث شریف لے کر آئے۔ اصل بات یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دین اگردت پختہ بے آداب عشق، دین بغیر صحبت ارباب عشق۔ علامہ فرماتے ہیں کہ دین حاصل کرنا ہی نہ تو پھر تینوں خشکیوں کو نہیں بہنا چاہیے، پھر تمہیں کسی فقیر کے پاس بیٹھنا پڑے گا، جس طرح حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایسے بڑے بڑے فقیروں کے پاس بیٹھو گے تو جا کر دین ملے گا، خشکیوں کو بیٹھو گے تو جو کچھ ہے وہ بھی لے جان گے۔ یہ چور جو ہوئے، ڈاکو جو ہوئے، ان کا یہی کام ہے کہ یہ ایمان کے چور ہیں، عقیدے کے چور ہیں۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا علیکم بدین العجائز، فرمایا تہاڈا عقیدہ، تہاڈا دین انج دا ہونا چاہیے جویں بڑھیاں کڑیاں دا ہوندا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمارے گھر میں حضور علیہ السلام کا ایک تیالسی جبہ تھا، پورے مدینہ شریف میں کوئی بیمار ہو جاتا تھا، ہم اس جبے کا اس کو پانی پلا دیتی تھی، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ان کو نہیں تھا پتا کہ قرآن شریف پڑھ کر بھی دم کرنا چاہیے، ان کو صورتیں نہیں یاد تھی، ان کو معوذات نہیں تھی یاد، ان کو دم درود نہیں آتا تھا، لیکن آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس حضور کا جبہ مبارک تھا، جڑا بندہ مدینہ شریف کے اندر بچہ بڑا بڈھا بیمار ہوتا سی، اسی انہوں دا پانی پلاندی سن، اللہ انہوں شفا عطا فرماتا۔ تو دین وہی ہے جو ہمارے بزرگ ہمیں بتا کر کے، نئی تشریحات یہاں نہیں چلے گی۔ پاکستان میں تو اتنی تشریحات ہیں جناب، لانگ مارچ میں جی نچن کدن دے نام اگلے نے جہاد کا نام دے چھڑیا۔ یہ جہاد ہے، یہ کون سا جہاد ہے جس میں تفریح بھی ہے، جس میں انجوائے بھی ہے، جس میں سب کچھ بھی ہے، جڑا اسلام عورت نو صفا مروہ دے درمیان دوڑن دی اجازت نہیں دیندا، وہ پی ٹی آئی والے دے جلسے جوڑن دی اجازت دیندا ہے۔ اس لیے اور یہ کون سا دین ہے جی 11 بجے ہو رہا ہے جی لانگ مارچ 11 بجے ہوئے گا، اور وہ بھی جمعے والے دن۔ پوچھا جی 11 بجے دا اعلان کیوں کرنا ہے؟ وہ کہنا میں اپنے بڑے نو خوش کرنا، میں تانوں دسنا چاہنا میں نے جمعے دی فکر ہی نہیں، کیونکہ جمعہ وہ پڑھے جن کو جمعے کے ساتھ کوئی لینا دینا ہو۔ اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں جی ہاں ابھی بھی نہیں، ابھی بھی اس کو موقع دینا چاہیے۔ وہ پھر نشائی بندے دی دو نشانیاں ہوتی ہیں، پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو پیسے مانگ رہے تھے، دوسری نشانی ہوتی ہے گھر کی چیزاں بیچنا، اور ساری دنیا آج نشائی کے پیچھے چھٹ۔ اور ابھی بھی تحریک جس کو بابا جی کا جنازہ نہیں نہ منوا سکا، اس کو کسی کی تکلیف نہیں بدل سکتا۔ تو دین وہ ہے جی جو بابا جی بتا کر گئے، اور بابا جی وہ دین بتا کر گئے جو دین حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بتایا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میں ہر ایک کو عاشق رسول نہیں منتا، جڑا تریزہ والا کرتا پا لوے پگڑی پا لوے دنیا کہندی عاشق رسول۔ علامہ فرماتے ہیں میں انہوں عاشق رسول منتا جڑا حضور دے نال اس طرح پیار کرتا ہے جس طرح صدیق اکبر نے کیتا تے مولا کائنات نے فرمایا۔ سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث شریف لے کر آئے جی کہ حضرت ابو معمر یہ تابعی ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اکان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقرؤ فی الظہر والعصر۔ ایک ہی حدیث میں نے بیان کرنی اور اس سے نتیجہ آپ خود اخذ کر لیجئے گا۔ وہ کہنے لگے جی استاد جی یہ دسو، تابعی صحابی سے سوال پوچھ رہا ہے جی، اور سوال کتنا اہم ہے جی۔ وہ کہنے لگے جی دسو جی تو رسول اللہ پیشی دی نماز تے دیگر دی نماز پڑھاندے سے لوگ قرآن پڑھتے سن؟ تو صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کون سی باتیں کر رہے ہو، کسی اور مسئلے کے حوالے سے میرے ساتھ بات کرو۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں پڑھتے تھے، اور جمع کا صیغہ استعمال کیا، کہا نعم، ہاں ہاں وہ پڑھتے تھے۔ ان کا جی آپ کو کیسے پتا چل جاتا تھا؟ کیونکہ ظہر اور عصر کی نماز میں اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، تو آپ کو کیسے پتا چل جاتا تھا کہ رسول اللہ ظہر اور عصر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے؟ تو صحابی نے جواب دیا، ان کا بما کنتم تعرفون، آپ کو کیسے پتا چلتا تھا کہ حضور نماز کے اندر قرآن پڑھ رہے، فاتحہ پڑھ رہے؟ تو سارے صحابہ نے مل کے جواب دیا، کہنے لگے باستراف لحیتہ، حضور کی داڑھی شریف حرکت کرتی تھی، ہمیں پتا چل جاتا تھا حضور قرآن پڑھ رہے۔ حدیث ہی سن کر تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، منہ کھول کے کہے سبحان اللہ، پتہ چلے رسول اللہ کے غلام بیٹھے۔ حضور کی بزم کا نظم اپنا ہی ہوتا ہے،
ایسے خوش ہو کے کہیں سبحان اللہ. لبیک لبیک لبیک. بما کنتم تعرفون. وہ کہنے لگے تانوں کہ میں پتہ چلدا سی. انہوں نے کیا بیسترا بھی نہیں جاتی. حضور کی ریش خوش معتدل اعلیٰ حضرت نے تھے گل لکھی. کسی نے پوچھا بندہ مومن کیسے ہوتا ہے اور اس کو ایمان کا ذائقہ کیسے ملتا ہے؟ فرمایا جب مسلمان کا ایمان اس درجہ کمال کو پہنچ جائے کہ وہ یہ کہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان مل جائیں پھر بھی حضور کی داڑھی شریف کے ایک بال کی عظمت کو بھی نہیں پہنچ سکتے. فرمایا سمجھ لینا کہ اللہ نے اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دی. جی آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ ان کا جی داڑھی حرکت کرتی تھی. آگے پھر امام علی نے آگے گل بدائی. انہوں نے کہا جی داڑھی کیسے حرکت کرتی تھی؟ امام کو 2.5 فٹ آگے کھڑا ہوتا ہے. کہ پنجاب والوں کی نماز تو ہے نہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر بھی دیکھیں ادھر بھی دیکھیں اور سارے مسئلے حل کر کے تو سلام پھیرے. یہ صحابہ کی نماز ہے. انہوں نے کہا جی امام 2.5 فٹ آگے کھڑا ہوتا ہے تو آپ داڑھی کیسے دیکھ لیتے تھے؟ امام علی کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُرَاقِبُونَهُ فِي الصَّلَاةِ. صحابہ نماز میں اپنی جگہ سے آگے ہو کر حضور کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتے. مولوی صاحب کو یہاں مسئلہ بن جائے گا. مولوی تو کہتا ہے کہ استقبال قبلہ نہیں رہا. ظاہر ہے جب اپنی جگہ سے آگے جائیں گے تو وہ چہرہ ان کو دائیں بائیں کرنا پڑے گا تو استقبال قبلہ نہیں رہا. تو پھر چونکہ شرط رہ گئی ہے تو نماز نہیں ہوگی. علامہ فرماتے نہیں یہ بات تو اپنے قول رکھ. اصل بات یہ ہے کہ جب وہ 2 قدم آگے ہو کر حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے تو پھر ان کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا تھا بلکہ قبلے کی طرف ہوتا تھا اور کعبے کی طرف ہوتا تھا. ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری اور کسی کو تکتے رہنا نماز تھی. انہوں نے نماز کے اندر بھی حضور دے نالن نے وہاں پیار کیتا تھے. نماز تو باہر بھی تسی نہیں کرتے. اور حضور دے نالن نے وہاں پیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے 2 کنن کی حفاظت کرو. گل نہیں سننی کسی دے کولو. جدوں بھی گل سننی حضور دے بارے کوئی مثبت گل کرے تو سن لو تے منفی گل کرن دی کوشش کرے تے بان ٹوک کے تے اونوں اونجی اشارہ کر کے دسو جویں بابا جی فرماندے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو بے پناہ محبت اور عقیدت اور الفت اور چاہت عطا فرمائے. اور ہمارے پاس اب آخری جو ہے امید وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے. آپ لوگ بغیر کسی شک کے اور بغیر کسی وہم کے سارے شک اور شکوک اور شبہات کو باہر چھوڑیں اور چپ کر کے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تسی کھڑے ہو گے تو نسل سانو معاف کریں. یہ اپنے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے, یہ نسلوں کے لیے کہ کل نسلوں کیا کہ ہماری نسلیں شرمندہ نہ ہو. ساڑیاں نسلیں ہیں نہ کمن کے فلانے ادھر تھے تو فلانے ادھر تھے, بلکہ آپ کی نسلیں سر اٹھا کر کہے ساڑھے بڑے او سن کہ جب وہ احتجاج کے لیے جب وہ جلسے کے لیے نکلتے تھے تو ان کا مقصد اور کوئی نہیں ہوتا تھا. وہ جب بھی اپنے گھروں سے باہر نکلے تو رسول اللہ کی عزت اور حرمت کے لیے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. باقی کوئی کہتا ہے جی اگر محنت کرتے تو یہ پوچھا جاتا جی کدوں آنا ہے نظام مصطفیٰ. علامہ نیازی رحمت اللہ تعالیٰ نے تھک گئے کہ پتہ نہیں کدوں آنا ہے. آواز آئی بارگاہ رسالت سے نیازی آپ کا کام ہے محنت کرنا, آپ اپنا کام کریں چپ کر کے آپ محنت کرتے رہے. تسی محنت کرتے رہو ایک نہ ایک دن حضور دا دین تخت آنا ہی آنا ہے. کتنا انہوں نے روکنے کی کوشش کی, کیا کچھ نہیں کیا. کیڑی مشینری تے کیڑی گولی تے ساڑھے تے جڑی انہوں نے نہیں استعمال کی تھی. اس کے باوجود جاء الحق و زہق الباطل, حق نے آ کر ہی رہنا ہے اور باطل نے انشاءاللہ مٹ کر ہی رہنا ہے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں صبح دیکھیے گا کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. اور یہ دیکھیں گے آپ ساڑیاں دعاواں انہوں نے کچھ نہیں بگڑنا ہے. اے بددعاواں اے دعائے جلال جڑی بابا جی دے کے گئے کہ یا اللہ انہوں نے گن بھی لے تو انہوں نے چڑ بھی لے. یہ گنے بھی جا چکے ہیں اور چنے بھی جا چکے ہیں انشاءاللہ. بس آپ تیاری کریں اور آپ دیکھیں ان کا منظر کہ جنہوں نے رسول اللہ کے دین کے رستے میں روڑے اٹکائے, بس آپ دیکھتے جائیں رب ان کے ساتھ کیا کچھ فرمانے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ.